بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بیمار تھی تو حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھ سے بتائیں آپ کیا خواہش ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو امام علی پاک نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا، آپ نے دروازہ بجایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ پھر یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پر ایک انار بھی موجود نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر پہ انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ میرے گھر پہ ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور پتہ بھی مجھے ہونا چاہیے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھ کر گھر میں ایک انار موجود تھا۔ یہودی نے انار مولا علی کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھ کے راستے میں ایک فقیر کھڑا ہوا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ تو مولا علی گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علیہ السلام سوچنے لگا، انار فقیر کو دے دوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر میوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ باہر آئی اور انہوں نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے ہیں، انار تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ تو اس کے بعد بی بی فاطمہ نے کہا کہ خالق کائنات کی ذات نے کہا کہ میری راہ میں جو کوئی بھی 1 روپیہ، 1 درہم یا کوئی ایک چیز جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے، میں خالق کائنات کی ذات اسے ایک بدلے 10 عنایت فرمانے والا ہوں۔ جیسا کہ خالق کائنات کی ذات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی شخص میری راہ میں کوئی ایک چیز صدقہ کرے، خیرات کرے یا کوئی ایک نیکی کرے، میں خالق کائنات کی ذات اسے 1 کے بدلے 10 نیکیاں یا 1 درہم کے بدلے اسے 10 درہم عطا کرنے والا ہوں۔ تو محترم ناظرین،
اس واقعہ سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو اپنا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ آپ صدقہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ وعدہ ہے، ایک کے بدلے وہ 10 عنایت فرمانے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، ایمان پختہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اس پر ہمیشہ توکل کرنا چاہیے۔ جس شخص نے زندگی میں ان 2 چیزوں کو تھام لیا اس کے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور خالق کائنات کی ذات توکل اور بھروسے کی وجہ سے اسے کہیں گرنے نہیں دیتا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر بھی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔